میں ایم کے جامی آپ تمام حضرات کو خاران ویو پوائنٹ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے شخصیت جلوہ افروز ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ موصوف پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ کرنٹلی وہ گورنمنٹ ہندو میلا اسکول میں SST جنرل ہیں، اور وہ ونرز اکیڈمی جو کہ ایک انگلش لینگویج اکیڈمی ہے، اس میں دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، مقابلے کے امتحانات کی تیاری کروائی جاتی ہے، اس اکیڈمی میں موصوف ڈائریکٹر ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں MPhil کی ہے اور میرے عزیز استاد رہ چکے ہیں۔ یہ میرے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ ان سے میں چند سوالات عرض کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ خاران ویو پوائنٹ چینل کو وقت دینے کے لیے۔ سر چونکہ آپ کا تعلق انگلش لینگویج اکیڈمی سے ہے، تو اسی حوالے سے سر میں آپ سے چند سوالات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ سر یہ بتائیے، بحیثیت ونرز اکیڈمی کے ڈائریکٹر آپ اپنے اکیڈمی میں وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے پلانز ہیں جن پر آپ عمل کر رہے ہیں یا کریں گے، جن کی وجہ سے طلباء کی انگلش روز بروز بہتر ہو رہی ہے یا بہتری کی جانب گامزن ہے؟ سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب، اپنے اسٹوڈنٹس کے انگلش کو بہتر بنانے کے لیے ہم ملٹیپل فیکٹرز پر عمل کریں گے۔ ان میں سے سیلینٹ فیکٹرز جن کو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بہتری کا ان کے لیے رسپانسبل سمجھتا ہوں یا کریڈٹ دیتا ہوں، وہ 3 چیزیں ہیں۔ جی سر۔ ایک کیمولیٹیو ریکارڈ ہے، دوسرا ٹرینڈ اسٹڈی ہے، تیسرا پیرنٹ ٹیچر کوآرڈینیشن ہے۔ مثلاً کیمولیٹیو ریکارڈ کیا ہوتی ہے؟ کیمولیٹیو ریکارڈ یہ جب ایک اسٹوڈنٹ آ کر ونرز اکیڈمی میں ایڈمیشن لیتا ہے، اسی دن سے لے کر جب تک یہاں پر پڑھتا ہے، تو ہم اس کے ڈے ٹو ڈے، ویک ٹو ویک یا منتھ ٹو منتھ ان کے ریکارڈ کو کمپائل کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، جب وہ پہلی دفعہ یہاں پر آ جاتا ہے، اس کو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کی گفٹڈنیس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنی ٹیلنٹ ہے، کتنا چیزیں جانتے ہیں۔ جی اچھا، 1 مہینہ پڑھنے کے بعد یا 2 مہینہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس میں ایک اسسمنٹ ہم کرتے ہیں کہ جب سے اس اسٹوڈنٹ نے ہمیں جوائن کر دیا ہے، اس میں کون سی بہتری آئی ہے۔ سپوز اگر ایک اسٹوڈنٹ محنتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، وہ تو پڑھتا ہے، وہ نہ پیرنٹس کے لیے پرابلم ہے نہ ٹیچر کے لیے پرابلم، وہ تو جا رہا ہے، بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، چینج آ رہی ہے اس میں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں مائلڈلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان ذہن ہوتے ہیں یا سا لرننگ کرتے ہیں، تو ان کو کیسے بوسٹ اپ کرنا چاہیے۔ کمیونٹیو ریکارڈ میں ہم دیکھیں گے 2 مہینے کے بعد اس میں کمی ہے۔ پھر ایک اور چیز دوسرا ہمارے پاس ہے، وہ ٹرینڈ اسٹڈی ہے۔ ٹرینڈ اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ پہلے اس کے ماضی کو ہم دیکھیں گے، ماضی میں وہ کیا تھا، یعنی کہ ونر سے پہلے وہ کیا تھا، کچھ جانتا تھا نہیں جانتا تھا۔ دوسرا، جب سے ونرس نے جوائن کر دیا ہے، اس میں کتنی تبدیلیاں آئی گئی ہے۔ پھر دونوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں، بیفور ونرز اینڈ آفٹر ونرز، اس میں دونوں میں کمپیریزن کرتے ہیں۔ کمپیریزن کرنے کے بعد ایک نیا پلان بنائیں گے فیوچر کے لیے۔ اچھا، پھر اس پر عمل کر کے ہم اسٹوڈنٹس کے بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ تیسرا، ان کیس اگر کسی اسٹوڈنٹ میں کمی ہے، کمیونیٹیو ریکارڈ کے علاوہ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے یا کم تبدیلی آ رہی ہے، دوسری تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے پیرنٹس سے کوآرڈینیشن کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، سر آپ کے بیٹے یا بیٹی میں یہ کمی ہے، یہاں پر ٹیچرز کے بارہا کوشش سے یا تو وہ محنت نہیں کر رہی ہیں یا ڈومیسٹک لیول پر اس کے کوئی سپرویژن نہیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس طریقے سے وہ ہمارے پاس پیرنٹس کی کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے خاطر خواہ تبدیلی لائی ہے پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں۔ جی بالکل۔ سر آپ کے انگلش لینگویج کے جو خدمات ہیں ان سے انکار بالکل ممکن نہیں، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے میرا ذاتی طور پر واسطہ پڑا ہے، ان میں بڑی مہارت ہے انگلش لینگویج کے حوالے سے۔ لیکن سر اگر ہم اوور آل دیکھیں، یعنی جنرلی اگر ہم دیکھیں تو خاران شہر میں جو طلباء ہیں ان میں اکثر انگلش لینگویج کو لے کر وہ بڑی دیر بعد اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، یا اگر کرتے ہیں تو وہ اس کی جو انگلش ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے۔ سر اوور آل اس کے بارے میں آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از یور ویو پوائنٹ؟ ویری نائس جامی صاحب، سب سے پہلے میں اس چیز سے بہت سختی سے ڈس ایگری کرتا ہوں جی جی کہ خاران میں بیٹھ کر ایک بندہ بہترین انگلش نہیں بول سکتا ہے یا بہترین ایسے نہیں لکھ سکتا ہے۔ اس پر میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم یہاں پر یہ تمام چیزیں اپنے ورن اکیڈمی میں خاران کی تاریخ میں پہلی بار کروا رہی ہے کہ خاران میں ایک بندہ یہاں پر خاران میں بیٹھا ہے اور ایک اسلام آباد یا کوئٹہ میں بیٹھا ہے. ہاں صرف اس میں جگہ کبھی ویری نہیں کرتا ہے کہ یہ لوکیشن یا پوزیشن ونرز اکیڈمی کا ہے یا اسلام آباد میں ہے یا کوئٹہ میں کوئی خاص ٹاپر اکیڈمیز ہے وہاں پر ہے. یہ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ جگہ ویری کرتا ہے. صرف یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے. مائلڈلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول 150 سے 129 تک ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم ماڈریٹ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے. ماڈریٹ اسٹوڈنٹس کی آئی کیو لیول ہے جو 130 سے لے کر 145 تک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن آ جاتی ہے, وہ ہے ہمارے پاس گاڈ گفٹیڈ اسٹوڈنٹس یا ایکسیپشنلی گفٹیڈ اسٹوڈنٹس ہے. ان کی آئی کیو لیول 145 سے لے کر 180 تک ہے. تو کبھی ہرگز اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائیلی گفٹیڈ اسٹوڈنٹس کو جو توقعات کر رہے ہیں وہی توقعات آپ ایک مائلڈلی اسٹوڈنٹ سے کریں. دس از امپاسبل. ٹھیک سر. دوسرا تو یہاں پر جو سب سے پہلے آپ کو جو ڈسٹنگوش کرنے والے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہے آپ کی محنت. آپ کی محنت ریگورس ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے جو آپ خارام میں بھی کر کے آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں, جو آپ اسلام آباد میں کر کے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے اسلام آباد میں جا کر وہاں پر ایک بندہ بالکل کمفرٹیبل لائف پاس کرے, وہاں پر ادھر ادھر گھومے, اور خارام میں ایک بندہ بیٹھے محنت کرے اسلام آباد والے اس سے آگے ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جی بالکل سر. یہاں پر الحمدللہ ونرز اکیڈمی میں یہ تمام چیزیں ہم کروا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اور ونرز اکیڈمی سے بہت سے اسٹوڈنٹس یوٹیلائز کر چکے ہیں اور یہاں سے پڑھ کر وہ بی ایم سی کے سیٹ بھی لے چکے ہیں, وہ کمیشن بھی کر چکے ہیں. اس پر ہم ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں, اور ہم اسی مسکنسیپشن کو ختم کر رہے ہیں کہ خارام میں بیٹھ کر یا بلوچستان کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کر ایک بندہ پی سی ایس بھی کر سکتا ہے, کمیشن پاس بھی کر سکتا ہے. اچھا سر, آپ کا جو اسپیکنگ ہے اور رائٹنگ ہے اس میں آپ کمال مہارت رکھتے ہیں, کیونکہ میں اس کا خود ایک آئی وٹنس ہوں. سر اس حوالے سے آپ نے وہ کون سے فیکٹرز تھے طالب علمی کے زمانے میں جب آپ نے ان پر عمل کیا, آپ کی اسپیکنگ بہتر ہوئی, آپ کی انگلش بہتر ہوئی؟ اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے کہ طلباء کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ان کی جو انگلش اسپیکنگ ہے وہ بہتر ہو جائے؟ چلو جانب صاحب, سب سے پہلے میں اپنا پرسنل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی انگلش کو ساؤنڈ بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. سپوز میں کسی بھی ایجوکیٹڈ سے ملتا تھا, وہ کوئی نیا انگلش ورڈ پروناؤنس کرتا تھا جو آلریڈی مجھے نہیں آتا تھا, تو میں ڈکشنری کو کنسلٹ کرتا. ڈکشنری سے ان کیس اگر مجھے کوئی پرابلم آ جاتی تھی تو میں کسی اور ایجوکیٹڈ سے پوچھتا تھا سر اس کا رائٹ پروننسیشن کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, یہ کہاں پر استعمال ہو جاتی ہے. ایک دوسری, میں نے اپنی سراؤنڈنگس میں جتنی چیزیں میں دیکھتا تھا, سپوز اگر میں بازار میں گیا یا میں کسی کالج میں گیا, میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں تو وہ مجھے اردو میں آتے تھے, انگلش میں نہیں آتے تھے, جو انگلش میں آتے تھے تو مجھے اردو میں نہیں آتے تھے. میرا اپنا ایک پرائورٹی رہا تھا کہ میں جو بھی چیزیں دیکھتا میں تو پھر کسی سے پوچھتا تھا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اگر وہ مجھے اردو میں بتایا تھا میں اس کو انگلش میں ڈکشنری میں کنسلٹ کرتا تھا, یا میں اپنے کسی ٹیچر سے پوچھتا تھا. اسی طرح میں نے اپنا ووکیب پاور ڈیولپ کر دیا دوسری طرف. لیکن اس کے بعد پھر مزید میں نے پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ اپنے ووکیب پاور کو ملٹیپل ذرائع سے بہتر کر سکتے ہیں. سپوز آپ اگر ایک ورڈ یاد کریں گے تو اس کو مزید اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس کا ایک اینٹونم استعمال کریں, یاد کریں, اس کے 2-3 سینونیمز کو استعمال کریں. ورڈ کی پوری فیملی آپ کو یاد کرنی ہے, پوری فیملی یاد کرنی ہے. دوسری طرف ابھی انگلش کے سپوز 26 لیٹرز ہیں, تو آپ نے اگر آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ اپنے ووکیب کو ڈیولپ اور انرچ کرنی ہے, تو آپ نے کیا کرنی ہے, سب میں نے اے سے 10 یاد کر دیا, بی سے 5 یاد کر دیا, سی سے 15 یاد کر دیا, ٹھیک ہے, وہ بھی اینٹونم سینونیم کے ساتھ. تو اس طرح آپ کے ساتھ ووکیب کا ایک بڑا سا ہیپ ہو جائے گا, ایک بڑی سی ڈھیر ہو جائے گی. تو آپ اس طرح آپ کا ووکیب پاور بن گیا. بالکل سر. پھر ہم آ جاتے ہیں رائٹنگ کی طرف. یا رائٹنگ میں ہمارے پاس کیا ہے, رائٹنگ 2 چیزیں آپ سے مانگتی ہے. بہترین پیس آف رائٹنگ لکھنے کے لیے تو ایک آپ کا گرامر ماسٹر ہونا چاہیے,
مین آپ نے اچھی سی گراسپ رکھنی چاہیے گرامر میں اور کمپوزیشن میں، کیونکہ اسپیکنگ کوئی اور چیز ہے اور رائٹنگ کوئی اور چیز ہے. وہاں پر آپ کو پنکچویشن استعمال کرنا ہے، وہاں پر آپ کو کریکٹ اینڈ انکریکٹ کو کنسیڈر کرنی ہے، کہاں پر کیا استعمال کرنا چاہیے، گرامٹیکل ایررز ہوتے ہیں، بالکل ان کو اپنے فوکس کرنا ہے. یہ دوسری طرح یہ اپنا اس طرح آپ اپنا رائٹنگ بھی وہ بہتر کر سکتے ہیں. تیسری بات رہتی ہے اسپیلنگ کی. الحمدللہ پہلی دفعہ ونرز اکیڈمی میں ہم کچھ ایسے فیکٹرز اور کچھ ایسے سٹیپس اٹھا رہے ہیں وہ نہ صرف خانہ لیول پہ مانا جاتا ہے، ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نیشنل لیول پر، بلکہ نیشنلی بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے. وہ ہمارے پاس ہے اسپیلنگ بی. اچھا سر، اسپیلنگ بی سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت سے اسٹوڈنٹس کو مثلا گروپ بناتے ہیں، ایک لیس اسپیلنگ کا ان کو دیتے ہیں، ایک ان کو دیتے ہیں کہ آپ جا کر کو میمورائز کریں. آپ کا وہ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں، کیونکہ ایک تو مقابلہ سے ان کی مورال ڈیولپ ہوتی آئی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح پھر وہ کیا کرتے ہیں، دونوں گروپ ایک دوسرے سے وہ اسپیلنگ بی کے وہ کمپٹیشن کراتے ہیں. اس طریقے سے خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں. اچھا، دوسری طرف پھر ہمارے اسٹوڈنٹس میں خاص کر ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ورڈ جو بڑا سا ورڈ ہے، مثلا ایگزاجریٹ، جی ہاں، اگر اس کو آپ صحیح اس کے اسپیلنگ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سلیبل وائز اس کو یاد کریں. اچھا، سلیبل وائز، مثلا بریک دا ورڈ، بریک دا ورڈ، اس کو علیحدہ استعمال کریں گے. ایک تو آپ کی پروننسیشن ہی بہتر ہو جائے گی اور دوسری آپ کو ورڈ آسانی سے میمورائز ہو جاتی ہے. اچھا، تیسرا، جب بھی آپ نے کسی اگر بک میں ورڈ دیکھا یا آپ نے سنا یا آپ اس کے اسپیلنگ کو یاد کرنا چاہتی ہیں، پہلے دیکھیں کتاب میں، بے شک کتاب میں دیکھ کر پھر اس کو بند کر دیں. بند کرنے کے بعد آپ اس کو خود پین ڈاؤن کریں. پین ڈاؤن کرنے سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں پر آپ نے واول کی غلطی کر دی ہے، کہاں پر کون سی اسپیلنگ غلط ہے. آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں، اس طرح آپ اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. بالکل سر، یہ سارے پروسیس ہیں، سارے پروسیس. جی سر. سر، اسٹوڈنٹ میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں جو ایسے رائٹنگ ہے وہ ایسے لکھتے ہیں، لیکن کہ ایسے رائٹنگ اس معیار کی نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو. آپ اپنے اکیڈمی میں یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں. سر، اس حوالے سے بتائیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی جو ایسے رائٹنگ ہے اور ساتھ ساتھ ایسے رائٹنگ بھی وہ تھوڑا بہتر